نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ یہ سورہ آل عمران کا لاسٹ رکوع ہے۔ میں پچھلی آیات کو ترجمہ ذرا سا تیزی سے بریفلی چلتا ہوں اور پھر رکوع کو ختم کرتے ہیں۔ تو ان فی خلق السماوات والارض بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک جو آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے اور جو دنوں اور رات کی آرڈر ہے آپس میں آنے جانے کا، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یتذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یعنی جو تفکر کرتے ہیں یا غور و فکر کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اب یہ ایک بیسیکلی دعا بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ایک ان کا اسٹیٹمنٹ بھی ہے جو یہ لوگ دیتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ایسے ہی باطل نہیں تخلیق کر دیا ان ساری چیزوں کو، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، بسا ہمیں عذاب کے نار سے۔ ربنا انک ما تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب بے شک تو جس کو بھی داخل کر دے گا آگ میں تو ہو گویا پس فقد بے شک شورلی وہ بندہ جو ہے خزیتہ، وہ تو رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا وہ بندہ تو۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے کوئی بھی ظالم کا مددگار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب بے شک ہم سنتے ہیں، سمع یسمع سننے کو کہتے ہیں، منادیا ینادی پکارنے والے کی پکار کو ندا کہتے ہیں، اب پکارنا کسی کو بلانا، تو بلانے والے کی پکار کو گویا کہ جو رسول ہمیں بلا رہے ہیں ہم اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، للایمان ایمان کے ساتھ، ان آمنوا بربکم فآمنا، یہ پکارنے والے کی پکار ہے کہ آمنو تم ایمان لے او اللہ، ربکم بربکم اپنے رب کے اوپر، فآمنا بس ہم نے کا پس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، بہت مسنون بہت مشہور دعا ہے، ہمارے رب ہماری مغفرت فرمائیں ہمارے گناہوں کی، وکفر عنا سیئاتنا، کفر مینز مٹا دینا، اریز کر دینا ہمارے اوپر سے، سیئاتنا ہمارے گناہوں کو، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں پورا فرمائے۔ وفا یوفی کا ویسے ایکچول مطلب ہوتا ہے پورا کر دینا، اس سے موت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آخرت میں ہمارا انجام ہم ان کے ساتھ رکھ، یا ہمیں اس دنیا میں بھی ان کے ساتھ پورا اجر عطا فرما، یا ان کے ساتھ ہمارا معاملہ فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب اور ہمیں عطا فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، علی رسلک اپنے رسول کے ذریعے سے، رسول پر مینز علی رسولک مینز رسول پر، بٹ اپنے رسول کے ذریعے جو تو نے وعدہ فرمایا ہے وہ ہم سے پورا فرما، ولا تخزنا اور نہیں رسوا فرما ہمیں یوم القیامہ قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، لا تخلف خلاف نہیں ورزی نہیں ہوتی، میعاد جو متعین ہوتا ہے وعدہ ہوتا ہے اللہ کا، اس کی جو میعاد ہوتی ہے اس کے وہ نہیں اگینسٹ نہیں جاتا۔ فاستجاب لهم ربهم، پس قبول کیا ان کے لیے ان کے رب نے، انی بے شک میں، لا اضیع نہیں ضائع کروں گا، یہ اللہ کا قول، عمل عامل منکم اس عامل کے عمل کو، جو کرنے والے کا عمل ہے تم میں سے، من ذکرن او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کیٹیگوریکلی اللہ اس لیے فرما رہے ہیں، بعض کوئی اشکال نہ کرے، کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ تو مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے تو مردوں کو اس کا تو نہیں، اللہ نے کیٹیگوریکلی ڈفرینشیٹ کر دیا، عورتوں کا اپنا مقام، مردوں کا اپنا مقام۔ بعضکم من بعض، یہ تو تم بعض میں سے بعض ہونا، کوئی عورت ہے کوئی مرد ہے تو اللہ کی تخلیق ہے۔ فالذین ہاجروا، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي ایذا رسانی، تکلیف، ایذا کہتے ہیں تکلیف کو، اوذوا فی سبیلی میرے راستے میں انہیں تکلیف ہوئی، اللہ کے راستے میں جو نکلے گا تو ظاہر ہے بظاہر دنیاوی اعتبار سے تو تکلیف ہوگی۔
وقاتلوا اور انہوں نے قتل کیا، وقتلوا اور شہید کر دیے گئے بہت سارے ان میں سے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، تو ضرور بضرور، یہ نون تشدید جب آتی ہے جب بھی آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ضرور بضرور، موسٹ شورلی آ جاتا ہے لفظ کے میننگ کے اندر بات کے، تو ضرور بضرور مٹا دیں گے عنہم ہم ان میں سے، ان لوگوں سے، سیئاتہم ان کے گناہوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور ضرور و ضرور داخل کریں گے ہم ان لوگوں کو جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کا اجر ہوگا، ثواب ہوگا، واللہ عنده حسن مآب، اور اللہ تعالیٰ اسی کے پاس ہے بہترین ثواب، بہترین اجر، بہترین رزلٹ، یا جو بھی نیکیاں اس کا وہ۔ یہاں تک ہم نے کر لیا تھا ترجمہ، لیکن اس رکوع کے حوالے سے ایک حدیث مجھے نظر سے گزری، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کلہم اجمعین، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت سارے انبیاء تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ید بیضاء کا میریکل آیا، معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو میریکلز معجزات عطا فرمائے، وہ جو کوڑ کے مرض کو ٹھیک کر دینا، اندھے کو آنکھیں بینائی عطا ہو جاتی تو اللہ کے حکم سے ان کے ٹچ کرنے سے، یا مردے کو زندہ، تو اس طرح کے بہت سارے میریکلز عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے، موسیٰ علیہ السلام، سب انبیاء کو صحابہ نے سوال کیا، عرض کیا کہ یہ ملے تھے، تو آپ کے پاس کیا اجر تھا؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکوع کی یہ آیت ان فی خلق السماوات والارض جو شروع ہو رہی ہے یہاں سے لے کر اور ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ تو یہ بہرحال ایک حدیث میں ملتا ہے، اس لیے ان آیات کو دیکھیں تو اکثر ہم نماز میں بھی سنتے ہیں، اور بہت اس میں ایک ایک آیت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ دعا کے فارم میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اگر اس پہ کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، میں آگے پھر ورنہ رکوع ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ خرم بھائی کوئی سوال تو نہیں؟ چلیں، تو لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یغرو کا مطلب ہے دھوکہ نہ دینا، کنفیوز نہ ہو جانا ان کی باتوں سے، نہیں، ان کے تقلب الذین کفروا جو کفر کرنے والے ہیں ان کے چلنے پھرنے، تقلب ویسے تو کہتے ہیں پھرنے کو، مڑنے کو، لیکن یہاں آگے لفظ آ رہا ہے نا کفروا فی البلاد، وہ بلاد یعنی کہ بلد کی جمع ہے، پلورل ہے، بلد مینز ایک سٹی، بلاد پلورل ہے، تو یہ جو شہروں میں گھومتے پھرتے ہیں کافر لوگوں کی بات ہو رہی ہے، الذین کفروا، ان سے دھوکے میں نہیں آ جانا، کہ یہ دنیاوی اعتبار سے تو دیکھیں نا، باہر جائیں گے تو کافروں کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، اب عام مسلمان تو یہی بولتا رہتا ہے، میجورٹی نہیں بولنا چاہیے، اللہ بچائے ہمیں، لیکن ہمارے مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ اللہ نے انہیں تو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اس عیاشی سے رہنے کو، اس ٹھاٹ سے اور اس لگژری سے رہنے کو، اس سے تم لوگ دھوکے میں مت آ جانا۔ متاع قلیل، یہ بہت ہی قلیل متاع ہے، ہم نے پچھلی دفعہ بھی متاع کے اوپر بات کی تھی، متاع ایکچولی کیا گویا کہ یہ صوفی صابن ہے، اس کو یوں برتن دھوئیں گے آپ اور وہ پانی میں گھل کے اور پورا ختم ہو گیا، جی پتہ ہی نہیں کیا ہے، یہ متاع دنیا کی جو ہے اس کی حیثیت ہے، تو متاع قلیل، یہ تو ایسے چند کھوٹے سکوں کے برابر ہے، تو یہ آج بھی پھر لیں دنیا میں کافر جتنا مرضی، یہ تھوڑی بہت اس متاع پہ راضی ہو لیں، ثم مأواہم جہنم، ثم پھر مأوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، اینڈ رزلٹ جو ہوگا ان کا وہ جہنم ہی ہوگا، وبئس المہاد، اور بہت ہی، بئسا مینز بہت ہی برا، مہد کہتے ہیں ٹھکانے کو، کسی جگہ کو، تو مہاد اس ان کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ بہت ہی بئس ہوگا، بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، اور ان کے برعکس، ان کے کانٹرری، جو مسلمان ہوگا، جو بلیور ہوگا، جو اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہوگا، اس کے لیے فرمایا لیکن الذین، لیکن وہ لوگ جو اتقوا ربہم، سب سے پہلے اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کریں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ان کے لیے ہوگا باغات، تجری جاری ہونے سے ہی مطلب ہے کہ بہتی ہیں اس کے، من تحتها، تحت کہتے ہیں نیچے کو، اور ہا جو ہے نا، ہاں یہ تحتها، یہ ہا ریورٹ بیک کر رہی ہے ٹورڈز دا ورڈ جنت، باغات کی طرف، اور انہار نہر کی جمع ہے، وہی ریور مینز مراد ہے اس سے یہاں پہ، تو جو اللہ سے ڈریں گے ان کے لیے باغات، ان کے نیچے بہنے والی نہریں، خالدین فیہا، جی خالد بھائی کیا مطلب ہے خالدین فیہا؟ جی بہترین، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ، فیہا اس میں، ان باغات میں، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے، نازل کیا گیا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے۔
وما عند اللہ خیر للابرار، اور نہیں ہے اللہ کے پاس بہترین کچھ بھی اس سے زیادہ نیکوکاروں کے لیے، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جو ابرار لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے چوزن وانز ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، یہ مطلب اس بات کا ہے دیر آر سم پیپل جو بلیو کرتے ہیں صحیح حق کے اندر، جیسے یہ میں کہیں پڑھا تھا، اگر آپ صرف ایک اہل کتاب کو آج بھی دیکھتے ہیں دنیا کے اندر تو ان کے ڈویژنز کے اندر تقریباً 92% پاپولیشن، صرف ایک جوز کو اگر میں نے کہیں پڑھا اگر دیکھتے ہیں تو ایک سفیورک جوز ہے، ایک اشکنازی جوز ہے، جو پیور اوریجنل بلیورز آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ سفیورک جوز ان کی پاپولیشن بہت کم ہو گئی ہے دنیا میں، صرف 8% کے قریب ان کی اپنی پاپولیشن میں ہیں، باقی 92% اور اشکنازیز، مگر یہ 8% یہ آج بھی بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا ملک نہیں ہونا، یا اس طرح کی بہت سارے جو ایکچوئل ٹرو میسیج تھا اس کے اوپر غالباً وہ مراد ہیں، یا غالباً اس زمانے میں بھی بہت سارے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور بہت سارے جو جوز ایمان لاتے تھے وہ مراد ہو سکتے ہیں۔ تو بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لائے ہیں، وما انزل الیکم، اور اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، یعنی کہ قرآن مجید، وما انزل الیہم، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کے اوپر نازل کیا گیا، تورات، زبور، انجیل، خاشعین للہ، ڈرتے ہوئے اللہ سے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اپنے دلوں کے اندر، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں اشترا کرتے، بیع کرتے، خرید و فروخت کرتے، کوئی ٹرانزیکشن کرتے اللہ کی آیات کا، اللہ کی بات کا، ثمنا قلیلا، ثمن کہتے ہیں پرائس کو، قیمت کا مطلب ہوتا ہے قیمت، اور ثمن مینز پرائس کسی چیز کی، تھوڑی بہت کچھ کھوٹے سکے ثمنا قلیلا لے کے، اور یہ اللہ کی آیات میں ہیرا پھیری اور رد و بدل نہیں کر دیتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ہوگا عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ سریع مینز سوئفٹ، جلدی سے حساب پورا کرنے والا ہے، بہت ہی جلدی ان کا پورا حساب مل جانے والا ہے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کرنے والوں میں سبقت لے جاؤ، ورابطوا اور مقابلہ کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو اللہ سے شاید کہ تم فلاح پانے والوں میں سے بن جاؤ۔ اس پر تفسیر میں ملا تھا، یہ رابطو کے ساتھ پہلے لفظ صابرو آ رہا ہے، ایک اسبرو آ رہا ہے، صابرو ایک باب متعدی لازم ہوتا ہے نا، جیسے ثلاثی مجرد کہتے ہیں اس کو، 3 الفابٹ سے بنتا ہے، ایک ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ اس میں میننگ دونوں طرف سے امپیکٹ کرتا ہے۔ میننگ خالی یہی ہے کہ اب یہ صابرو کے 2 طرح سے میننگ علماء نے بیان فرمائے ہیں، ایک یہ کہ یہ کافر جو لوگ ہیں یہ جس طرح سے اپنے کفر کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک آگے زیادتیاں کر کے بڑھتے ہیں، تو اپنے ایمان کے اندر اسی طرح سے آگے بڑھو۔ ایک میننگ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اگینسٹ آگے بڑھو، صبر کرو، اور ایک میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں آگے بڑھو، اس کا میننگ ایسے بن سکتا ہے۔ اور رابطو سے علماء نے لکھا تھا غالباً کہ ان سے مقابلہ کرو، ربط مینس ویسے یہ لفظ رابطے سے بنا ہے، لیکن رابطو ان سے روابط نہیں رکھنے سے مراد مطلب یہ ہے کہ ان سے مقابلہ کرنا نیکی میں آگے جانے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، یعنی اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اس میں صابروا سے کیا مراد ہے؟ صابرو سے مراد تو صبر، یہ لفظ تو صبر سے ہی بنا ہوا ہے، لیکن تفسیر میں جو میرے اس کا میننگ ملا وہ اس طرح سے ملا کہ صابرو کا میننگ کے اندر سبقت لے جانا ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہے آگے نکلنے کے اندر، صبر کرنے میں بھی آپ نے ان سے زیادہ کرنا، صبر کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی سوال خالد بھائی؟ اس میں یہ جو تھا جنت تجرید من تحتها الانہار، کہ وہاں پر باغات میں، ہاں اس کو جگہوں پر جو نا قرآن شریف، ہاں تو اس کو ایک دفعہ سمجھیں تو دیکھیں آپ کو کتنی آیات قرآن کی آ جائیں گی، اس کو غور سے سمجھیں۔ جنت کہتے ہیں نا، باغ کو کہتے ہیں، جنت کا مطلب فارم میں ہوتا ہے باغ، جنات اس کا پلورل ہے، جمع ہے، جنات بہت سارے باغات، تجری جاری ہونے سے ہے، جاری ہونے سے ہے نہیں، جاری ہونے سے ہے،
تو باغات بہتی ہیں من تحتہا، تحتہ کہتے ہیں نیچے کو، فوق اوپر، تحت نیچے، تحتہا اس جنت کے نیچے سے بہتی ہیں. اور آگے لفظ آ رہا ہے انہار. یہ نہر ہوتا ہے نا، نہر کا جمع ہے انہار. بس تو یہ کافی جگہوں پر جی قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے جی کہ باغات میں نیچے نہریں بہتی ہوں گی نیچے. تو یہ نہر بہنے کا جو ذکر بار بار جو ہے اس سے مطلب وہ کیا مطلب اس کو شو کا مطلب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک بیک گراؤنڈ تو اس کا میں نے غالباً یہ پڑھا تھا کہ بعض اوقات یہ جو عرب جو پیننسولا ہے اس کے اندر مین اگر آپ دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ شارٹیج ایک گرینری کی ہے اور ایک پانی کی ہے. ریگستان ہے نا پورا. تو اس لیے اللہ پاک جب بار بار یہ بیان فرماتے ہیں کیونکہ اس وقت اس ٹائم پہ اس لوگوں کے اندر یہ دو ایسی کموڈیٹیز ہیں جو سب سے زیادہ سکیئرس ہیں اور سب سے زیادہ ان کی ویلیوبل ہے. سب سے زیادہ ویلیوبل یہ دو چیزیں ہیں، ایک گرینری کھانا پینا اگانا کا اور پانی. شارٹیج ہوگی یہ پورے ریگستان میں شارٹیج ہے نا. تو اس لیے بار بار اللہ فرما رہے ہیں کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ اٹریکٹ کرے گی اس جگہ کے رہنے والے کے بندے کے لیے. باقی اور جگہوں پہ اور بھی جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے، عورتوں کا ذکر آتا ہے نا، حور مقصورات فی اللسان اور ایسی جیسے کوئی اور بندہ ہے کسی. تو ہر بندے کا اپنا مزاج ہے، کسی کا مائنڈ سیٹ اس کے ہے، وہ اس کے لیے وہاں کی اس طرح کی جنت کی نعمت کا ذکر آ رہا ہے، کسی کا مائنڈ سیٹ یہ ہے. یہ خاص آیت عرب ورلڈ کے اوپر بہت زیادہ اپلائی ہوتی ہے خاص طور سے، لیکن ان اٹ سیلف اس کے اور بھی میننگز ہیں، صرف ایک عرب کے لیے تو نہیں ہے. ہمارے اپنے لیے بھی اگر باغات ہوں، گرینری ہو اور ساتھ ایمپل پانی چل رہا ہو فری میں تو کسی کے لیے بھی. یہ کوئی عام باغات بھی تو نہیں ہے نا، یہ تو جنت کے باغات ہیں. اور ان کی اپنی کیپیسٹی اب وہ آ رہا ہے تحتہا. اب وہ اس کے نیچے سے کیسے بہہ رہے ہیں تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. دودھ اور شہد کی نہریں، وہ سب پھر حدیث میں ان کی اور ظاہر تفصیلات آتی ہیں. ہمارے سیاستدان بھی کہتے ہیں دودھ اور شہد نہریں بہا دی. جی جی جی. تو دودھ شہریں اور شراب کی نہریں بہہ. سورہ نساء پہ انشاءاللہ اب نیکسٹ کلاس سے کوشش کریں گے سورہ نساء سٹارٹ کرتے ہیں. بہترین. میں یہاں پہ رک جاتا ہوں آج. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.